فاتح ایران حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو زہرہ سے تھا، جو حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ننیالی خاندان ہے۔ اس لیے آپ رشتے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماموزاد بھائی تھے۔ آپ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد آپ کی سگی پھوپھی تھیں۔ ہجرت مدینہ سے 30 برس پہلے پیدا ہوئے۔ نزول وحی کے 7ویں روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترغیب دلانے پر مشرف با اسلام ہوئے۔ عمر بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محافظ خصوصی کے فرائض انجام دیے۔ سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہم بہت مضبوط جسم کے انسان تھے۔ قد چھوٹا تھا، اس کے باوجود رعب دار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ کا بڑا سر آپ کے مدبر ہونے کی غمازی کرتا تھا اور مضبوط انگلیاں قوت بازو کی شاہد تھیں۔ تیر اندازی میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ اسلام کی خاطر سب سے پہلے کسی کافر کا خون بہانے کا شرف آپ ہی کو حاصل ہے۔ جب دور ابتلا میں کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنا چاہا تو آپ نے ایک مردہ اونٹ کی ہڈی سے دشمنوں پر حملہ کر کے ان کو وہ ضرب پہنچائی کہ ان میں سے ایک لہو لہان ہو گیا اور باقی سب ڈر سے بھاگ گئے۔ آپ نے غزوات میں شرکت فرمائی۔ سعد بن نبی وقاص اور ان کا خاندان ذوق جہاد میں ممتاز تھے۔ غزوہ بدر میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کم عمر بھائی عمیر کے اسرار کر کے شرکت کی اجازت لی اور معروف پہلوان عمرو بن عبدود کے ساتھ مقابلہ کر کے جام شہادت نوش کیا۔ سعد قریش کے ناقابل شکست سردار سعد بن العاص کو جنم رسید کیا اور 3 کافروں کو باندھ کر حضور کی خدمت میں پیش کیا۔ غزوہ احد میں آپ نے تیر اندازی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وقت حفاظت کی جب مسلمان تیر اندازوں کی پشت سے ہٹ جانے کے سبب خالد کے دستے نے عقب سے حملہ کر کے بہت نازک صورتحال پیدا کر دی تھی۔ اس موقع پر حضور فرما رہے تھے، اے سعد، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاتے جاؤ۔ اے سعد، تجھ پر میرے ماں باپ قربان، تیر چلاتے جاؤ۔ غالباً اس انداز سے حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی اور صحابی کو مخاطب نہیں کیا۔ آپ کی زندگی کا بہت عظیم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اس نازک وقت میں اسلامی لشکر کی قیادت کی جب ایران کے محاذ کی صورت بہت تشویشناک تھی۔ جسر کی جنگ میں ابو عبیدہ ثقفی شہید ہو گئے تھے۔ ایران میں نوجوان بادشاہ یزدگرد نے اقتدار سنبھال کر ایران کی قوت اور حمیت کی اپیل کی تھی اور ایک لشکر جرار تیار کر کے اسلامی سلطنت پر حملہ آور ہونے کے احکامات جاری کیے۔ ان حالات میں بعض صحابہ کی رائے یہ تھی کہ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب کو خود محاذ پر جانا چاہیے۔ چنانچہ وہ مدینہ سے اس نیت سے روانہ ہو بھی گئے تھے، لیکن بعد میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن نبی وقاص کو سپہ سالار مقرر کرنے کی تجویز پیش کی گئی۔ یہ جہاں دیدہ اور بہادر جرنیل محاذ جنگ پر پہنچا۔ قادسیہ کی جنگ طویل ترین، سب سے زیادہ فیصلہ کن اور اہم جنگ تھی۔ 3 روز کی اس جنگ میں شجاعت کے نئے ریکارڈ قائم ہوئے۔ جنگی چالوں میں دشمن کو مات دی گئی اور کسریٰ کی عظیم فوج کو شکست سے اس کی سلطنت کی بنیاد ہل گئی۔ جنگ کے بعد سعد بن نبی وقاص نے یک کے بعد دیگر ایران کے تمام فوجی مراکز کو سرنگوں کیا اور ایرانی دارالحکومت مدائن کی طرف پیش قدمی کی۔ دریائے دجلہ کی طغیانی اور تند و تیز موجیں بھی لشکر اسلام کا راستہ نہ روک سکیں اور سعد بن نبی وقاص نے خدا کا نام لے کر، اللہ کا نام لے کر اپنے گھوڑے کو دریا میں ڈال دیا۔ مسلمان ہنستے کھیلتے دریا عبور کرنے لگے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہلے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ مسلمان ہنستے کھیلتے دریا عبور کرنے لگے تو ایرانی دیو آ گئے پکارتے ہوئے راہ فرار اختیار کر گئے۔ مدائن کے بعد جلولہ اور دوسرے شہر فتح ہوئے
اور نوادرات اور مال ہوئے راہ فرار اختیار کر گئے۔ جب دوسرے شہر فتح ہوئے تو نوادرات اور مال غنیمت مدینہ روانہ کر دیے گئے۔ سعد بن ابی وقاص مفتوحہ ایران کے پہلے امیر تھے۔ آپ نے کچھ دیر تک مدائن کو اپنا مرکز حکومت بنایا، پھر 17 ہجری کو کوفہ کا شہر بسایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور عمارت میں بے شمار مدرسے اور مکتب، مساجد، پل اور نہریں بنائی گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلائے اور ان کے طفیل ہمیں گناہوں سے بچائے رکھے، آمین۔